بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس کریم اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ ایک لائک اور ایک کومنٹس اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، زندہ و سلامت رہو، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خدا آپ کی تمام پریشانیوں کو حل فرمائے، خدا آپ کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے۔ اولا امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام مسجد الحرام میں تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے ساتھ امام حسن علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آپ نے حضرت سلیمان فارسی کے بازو کا سہارا لیا ہوا تھا۔ اس وقت ایک اچھی شکل و صورت اور ایک اچھے لباس والا شخص مسجد الحرام میں داخل ہوا اور جناب امیر المؤمنین علیہ السلام پر سلام کیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا۔ پھر اس شخص نے کہا، امیر المؤمنین، میں آپ سے 3 مسائل دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے ان کے جواب عطا کیے تو میں سمجھوں گا کہ جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی ہے ان کی دنیا و آخرت خطرے میں ہے، اور اگر آپ تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہے تو میں سمجھوں گا کہ آپ اور آپ کے حریف دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ اس شخص نے کہا، میں آپ سے 3 سوال پوچھوں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ نیند کی حالت میں انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ انسان بھولتا کیوں ہے اور یاد کیسے کرتا ہے؟ تیسرا سوال، بچہ اپنے چاچا اور اپنے ماموں کی شبیہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حسن مجتبی علیہ السلام سے فرمایا، جناب حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، حسن بیٹا، ان مسائل کا تم جواب۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے سائل، تم نے دریافت کیا کہ نیند کے وقت انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے، تو پھر سن، انسان کی روح کا تعلق ریح سے ہے، اور ریح کا تعلق اس وقت تک ہوا سے رہتا ہے جب تک صاحب روح بیدار ہونے کے لیے حرکت کرتا ہے۔ اگر اللہ اس روح کو واپسی کی اجازت دیتا ہے تو وہ ریح روح کو کھینچ لیتی ہے، اور وہ ریح ہوا کو کھینچ لیتی ہے، تب روح جسم میں واپس آ جاتی ہے اور اپنے ساتھی کے جسم میں ٹھہر جاتی ہے۔ اور اگر اللہ اس روح کو واپسی کی اجازت نہ دے تو ہوا ریح کو کھینچ لیتی ہے اور ریح روح کو کھینچ لیتی ہے، اور پھر روح بدن میں واپس نہیں آتی۔ ہاں، جب قیامت برپا ہوگی تو روح دوبارہ بدن میں داخل ہوگی۔ اب آپ کا دوسرا سوال ہے، سائل، تو نے دریافت کیا کہ انسان کو نسیان کیسے ہوتا ہے اور یاداشت کیسے واپس آتی ہے، تو پھر سن، انسان کا دل ایک ڈبیا میں ہوتا ہے اور ڈبیا پر ڈھکن ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص محمد و آل محمد پر کامل درود بھیجتا ہے تو ڈھکن جدا ہو جاتا ہے اور دل روشن ہو جاتا ہے، اور یوں انسان کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجے یا ناقص درود بھیجے تو وہ ڈھکن اس دل پر مضبوطی سے جم جاتا ہے اور اس دل سے وہ دل تاریک ہو جاتا ہے، اور جو چیز انسان کو یاد بھی ہوتی ہے تو وہ بھی بھول جاتا ہے۔ تو معصوم سے پوچھا گیا کہ کامل درود کیا ہے، تو معصوم نے بتایا کہ کامل درود ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن جو شخص پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وسلم یا اللہم صلی علی تعالی وسلم کہہ دیتا ہے
تو اس کا یہ درود ناقص ہے، اور اکثر و بیشتر برادران ایسا ہی درود پڑھتے ہیں جن سے ان کا یہ درود مکمل نہیں ہے، اور محمد و آل محمد پر مکمل درود بھیجنے سے انسان کا نسیان ختم ہوتا ہے۔ تو امام نے فرمایا، آئے سائل، تو نے دریافت کیا کہ بچہ اپنے والد یا چچا کا ہم شکل کیوں ہوتا ہے اور اپنے ماموں کا ہم شکل کیوں ہوتا ہے؟ تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی زوجہ سے مطمئن دل اور سکون رگوں اور غیر مضطرب دل کے ساتھ مجامت کرتا ہے اور نطفہ بیوی کے رحم میں ٹھہرتا ہے تو پیدا ہونے والا بچہ اپنے والد اور والدہ کا ہم شکل ہوتا ہے۔ یہ جواب سن کر سائل نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں ہمیشہ سے یہ گواہی دیتا تھا۔ پھر کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں ہمیشہ سے یہ گواہی دیتا تھا۔ اس نے امیر المومنین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اشہد انک وصی رسولہ والقائم بحجتہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور ان کی حجت کو قائم کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا، میں ہمیشہ سے یہ گواہی دیتا رہا ہوں۔ پھر اس نے حسن مجتبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ وَصِيٌّ وَالْقَائِمِ بِحُجَّتِهِ بَعْدَ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان کے وصی اور امیر المؤمنین کے بعد ان کی حجت کو قائم کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس نے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی گواہی دیتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین بن علی آپ کے والد کے وصی اور آپ کے بعد ان کی حجت کو قائم کرنے والے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی بن حسین حسین کے بعد ان کے قائم مقام ہے، اور میں محمد بن علی کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ وہ علی بن حسین کے قائم مقام ہیں، اور میں جعفر بن محمد کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ وہ محمد بن علی کے قائم مقام ہیں، اور میں موسیٰ بن جعفر کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ وہ جعفر بن محمد کے قائم مقام ہیں، اور میں علی بن موسیٰ کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ وہ موسیٰ بن جعفر کے قائم مقام ہیں، اور میں محمد بن علی کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ وہ علی بن موسیٰ کے قائم مقام ہیں، اور میں علی بن محمد کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ وہ محمد بن علی کے قائم مقام ہیں، اور میں حسن بن علی کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ وہ علی بن محمد کے قائم مقام ہیں، اور میں حسن بن علی کے فرزند کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ جس کی کنیت اور نام لینا جائز نہیں جب تک زمین پر ان کا ظہور نہ ہو جائے، اور وہ زمین کو عدل سے ایسے بھریں گے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ وہ حسن بن علی کے قائم مقام ہیں۔ امیر المومنین، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حسن مجتبی علیہ السلام سے فرمایا، اے ابو محمد، اس پر نظر رکھو، یہ کہاں جاتا ہے؟ امام حسن علیہ السلام اس کے دیکھنے کے لیے باہر آئے۔ حسن علیہ السلام کا بیان ہے کہ اس شخص نے جیسے ہی مسجد سے باہر قدم رکھا، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور خدا جانے کس زمین پر چلا گیا۔ حسن مجتبی علیہ السلام نے واپس آ کر امیر المؤمنین علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت نے فرمایا، اے ابو محمد، جانتے ہو یہ کون تھا؟ حسن مجتبی علیہ السلام نے عرض کی، خدا، رسول اور امیر المؤمنین بہتر جانتے ہیں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ خضر علیہ السلام تھے جو آپ سے سوال کرنے کے لیے آئے تھے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔